تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھتا ہوں، کیونکہ جن کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی بار بار انہی باتوں کو اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض اٹھایا کس نے۔ صدیوں کے بعد جب یہ مستشرقین یعنی یہود و نصارہ میں وہ لوگ جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دماغ اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک پوری لسٹ تیار کی کہ ان باتوں کے ذریعے ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لسٹ کے اندر سب سے زیادہ جس بات کو جگہ دی گئی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ خبیثانہ اعتراض، بدترین اعتراض یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے چونکہ اتنی شادیاں کی ہے اور بالخصوص ایک کم عمر لڑکی سے نکاح کیا ہے، لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کوئی نبی تھے؟ کہتے ہوئے زبان تھراتی ہے کہ یہ تو ایسے شخص تھے جن کو عورتیں پسند تھیں۔ بعد کی دنیا نے اس اعتراض کو قبول کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھوں کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں یہ جاہلوں کا دور ہے۔ کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑے، یہ دور جاہلوں کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ پہلے ہوتے تھے۔ کسی عیسائی نے اعتراض اٹھایا اور کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اعتراض کی بنیاد ابھی ڈالی گئی ہے، یہ اعتراض تو اس وقت سے ہونا چاہیے تھا، آیا یہ بات قابل اعتراض ہے بھی یا نہیں؟ اعتراض کر دیا گیا اور آج تک بدتمیزی کا یہ سلسلہ جاری ہے، وقتاً فوقتاً یہ اعتراض لایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلے میں ان سے کہوں گا کہ اپنے گھر کی خبر لیں۔ جب یہ عیسائی قلم چلا رہا تھا تو بھول گیا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کس سے نکاح ہوا ہے؟ 99 سال کا ایک شخص تھا جو صرف اس کے ساتھ نکاح ہوا، 99 سال کی عمر میں۔ حضرت مریم کی عمر ایک روایت کے مطابق 6 سال بتائی گئی ہے، صرف 6 سال۔ اور جس وقت وہ حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہوتی ہیں اس وقت ان کی عمر 12 یا 13 سال بتائی گئی ہے۔ کم سے کم دیکھ لیتے اپنے گھر کو، منہ اٹھایا اور اعتراض کر دیا فوراً۔ اور آج جو لوگ اچھال رہے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے گھر کو ایک بار دیکھ لیتے تمہارے فلاں نے کتنے عمر میں شادی کی تھی۔ 6 سال کی عمر بتائی جاتی ہے سیتا کی، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اور سیتا کی دوسری بہن ارملا کی عمر تو اور بھی کم تھی جب رام کے دوسرے بھائی لکشمن نے اس سے نکاح کیا، عمر اور بھی 6 سے بھی نیچے تھی۔ دو اپنے گھر کا جواب، کیوں خواہ زبان کھلواتے ہو؟ کوئی شرافت سے پیش آتا ہے تو اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اور آؤ تمہیں ہم بتاتے ہیں اس کا اصل جواب کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، عائشہ کی بات کہیں اور چل پڑی ہے۔ یہ بات آپ پہلی بار سن رہے ہیں، کہیں اور سے نکاح کا پیغام آیا ہے، ابھی کوئی فائنل جواب نہیں دیا گیا ہے، کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے۔ میں نے چونکہ زبان دے دی ہے اپنی طرف سے، میں انتظار میں ہوں کہ ادھر سے کیا جواب آتا ہے، پھر میں آپ کو خبر کرتا ہوں۔ لیکن ادھر سے انکار ہوا، چونکہ حضرت عائشہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا، ام المومنین بننا لکھا تھا، رشتے کا انکار ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی کمسن بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ کر دیا۔ اس واقعے میں آپ نے غور کیا،
کم عمر لڑکیوں سے نکاح کرنا یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ اللہ کے رسول بعد میں ہیں، سب سے پہلے نکاح کا پیغام کہیں اور گیا ہے، پیغام کہیں اور سے آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیرت اسلام عاشقی، سیرت یہ مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر یہ کتاب لکھی ہے، وہاں پر یہ واقعہ درج ہے۔ اب میں قربان جاؤں صدیق اکبر پر، جس نبی کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اس نبی نے رشتہ مانگا ہے، مگر زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ زبان کہیں اور دے دی ہے، ادھر سے انکار ہوگا تو آپ کو خبر کر دوں گا۔ بہرحال حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے 3 سال تک انتظار کیا ہے، 3 سال تک۔ 9 سال کی عمر ہوئی، اور جائیے ڈاکٹری دنیا سے ذرا معلوم کر لیجیے، آج بھی جبکہ ہمارے کھانوں کو، ہماری غذا کو زہر آلود کر دیا گیا ہے، اس غذا کے ذریعے ہمارے جسم اس طرح نہیں پنپ رہے ہیں جس طرح پنپنا چاہیے تھا، وہ طاقت نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 9 سال کی بچی یا 10 سال کی بچی ماں بننے کے لائق ہو گئی، اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں سامنے۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ کیا اس بات پر اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ اس لائق نہیں تھی؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں سب باتیں کھول کر بیان کروں، کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن حالات نے اس موڑ پہ کھڑا کر دیا۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ ماں باپ کو اعتراض نہیں، جو اہلیہ بنی ہیں ان کو اعتراض نہیں، عرب معاشرے کو اعتراض نہیں، بدترین دشمنوں کو اعتراض نہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری عقل کا علاج رانچی کے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں 3 سال تک آپ نے انتظار کیا۔ ہمارے بعض اسکالر یہاں متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی جواب نہیں بن پڑتا، تو بیچارے تاریخی اعتبار سے ڈھونڈ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ بخاری کی روایت کو ٹھکراتے ہیں، بہت ساری روایت، کوئی ضرورت نہیں ہے مروب ہونے کی ان کے سامنے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عمر 9 سال کی تھی، لیکن جب وہ اس قابل تھیں اور ماں باپ نے اس قابل سمجھا، معاشرے نے اس قابل سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جگہ دی گئی، اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نکاح اور پیغمبر اسلام کے حرم میں آنا ان کے لیے نقصان نہیں، جسمانی اذیتوں کا باعث نہیں، بلکہ ان کی ذہنی اور دماغی بلندی کا سبب بنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس قدر آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ اعلیٰ سطح پر پہنچا کہ علماء امت یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ دین کا آدھا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملا ہے، دین کا آدھا حصہ۔ ایسے ایسے سوالات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاتی تھیں، اگر وہ نہ ہوتی تو ان سوالات کے جوابات ہمیں آج نہ ملتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے مسائل میں کبھی الجھ جاتے تھے تو یہ امید رہتی تھی کہ حضرت عائشہ اس مسئلے کا حل بتا دیں گی، اور وہ بتا دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کسی عقیدے کے مسئلے میں، کسی نظریے کے مسئلے میں بڑے بڑے صحابہ ایک طرف ہوتی، مگر حضرت عائشہ کو اپنے علم پر اتنا اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کہ ان کا ایک الگ نظریہ ہوتا، ان کی ایک الگ رائے ہوتی، اور اس رائے کے پیچھے وہ دلائل رکھتی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اس لائق نہیں تھی اور زبردستی ان کو اپنے حرم میں لایا گیا، تو کیا ایسی لڑکی جب اس کے ساتھ زبردستی کی جائے گی تو اس کا ذہن و دماغ اعلیٰ سطح پر پہنچے گا، یا اس ٹارچر کے ذریعے اور وہ ختم ہو جائیں گی اندر سے؟ میڈیکل سائنس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی بچی کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے علاج کے ساتھ اس کے دماغی علاج بھی کیا جاتا ہے کہ دماغ متاثر تو نہیں ہوا اس کی وجہ سے،
کہ یہ بچی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، کبھی حالات اس حد تک آتے ہیں کہ خودکشی تک کر لیتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہ اعتراض کی چیز تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد دیگر نکاح تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہوتا، نہیں ہم کیوں کریں ان سے نکاح، ان کا ہی معاملہ ہے۔